صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ایسے ہیں جن پر غور دینے کے مقام ہے، جن پر غور دیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، لا خوف یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، اور ولا هم یحزنون، یہ یحزنون بنا ہے حزن سے، اور حزن کے معنی آتا ہے غم، یعنی کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ ہی کسی چیز کا جو گزر گئی ہے اس کا غم ہوتا ہے، اور نہ آنے والے وقت میں کسی حادثے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہم کو سمجھنے کے لیے ملتا ہے، یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ گزرے ہوئے کسی کام پر جو ہے غم ہوتا ہے، اور نہ آنے والے لمحے میں کسی لمحے سے جو ہے ڈر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، اور غوث اعظم کی شان بڑی بلند والا شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام عطا کیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد بالمولى الغوالي۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، تمام رسول علیہ نظام کو بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب سلسلہ چلتا رہا، آخری میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 63 سال کا زمانہ اللہ کے نبی نے گزارا، پھر وقت آنے پر وہ بھی اس دنیا سے ظاہری طور پر جو ہے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، لوگ جو ہے صحابہ کرام سے، تابعین کرام سے، تابعین کرام سے جو ہے فیضیاب ہوتے رہے، سیدھی راہ پکڑتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا لوگ گمراہی میں پھنستے چلے گئے، لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، لوگوں کو بتانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے خطر ماحول میں جب ضرورت تھی غوث اعظم کی، جب ضرورت تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو اللہ رب العزت نے 470 ہجری کو جیلان کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ 470 تقریباً، کئی اس میں روایتیں ہیں، تقریباً جو صحیح اور سب سے بہتر جو روایت ہے وہ 470 ہجری کی ہے۔ 470 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیلان کے اندر غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ اور کیا ہی شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا منصب، ولایت کا رتبہ غوث اعظم کو ماں کے پیٹ میں ہی عطا کر دیا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور ماں ام الخیر فاطمہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، 18 پاروں کی حافظہ ہے۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے، اور والدہ جو ہے ان پاروں کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور جب ماں نے دیکھا میرا بیٹا جو ہے اس دہلیز پر پہنچ گیا ہے کہ میں اس کو علم دین سکھا دوں، میں اس کو کامیاب کر دوں، تو والدہ ایک عالم صاحب کے پاس لے کر کے جاتی ہے۔ لے جانے کے بعد کہتی ہے اے عالم صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا علم دین حاصل کرے، میرا بیٹا علم حاصل کرے، میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا مولوی بنے، میرا بیٹا مفتی بنے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو علم دین سکھائیں گے۔ جب عالم صاحب نے غوث اعظم سے فرمایا
بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اتنا کہا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے چلے گئے. اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھی, بسم اللہ ہی نہیں پڑھی, بلکہ 18 پارے حفظ کے پڑھ کر کے رکے. اور استاد نے کہا اے بچے ذرا یہ تو بتاؤ, تم سے میں نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ, پڑھو بیٹا بسم اللہ, تو تم نے 18 پارے بنا دیکھے پڑھ دیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ نے سیکھے کہاں سے ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ ہے, اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ ان پاروں کو پڑھتی رہتی تھی, ریپیٹ کرتی رہتی تھی. اور اس کا عالم یہ ہوا کہ میری ماں نے جب ان پاروں کو پڑھا تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ان 18 پاروں کو یاد کر لیا, اور آج میں نے ان کو تمہارے سامنے پڑھ دیا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غوث اعظم جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے ولی تھے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اور چلیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں بچپنے کا زمانہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تقریباً 6 سال کی عمر شریف ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب کھیل کے میدان کے قریب سے ایک راستہ گزرتا ہے. اب ایک صاحب, ایک بزرگ اس راستے سے گزر جاتے ہیں, اور ان بزرگ کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی سامنے آیا کرتا تھا, جب بھی کوئی انسان سامنے نظر آتا تو اس کو سلام کر لیا کرتے تھے. جب وہ اس کھیل کے میدان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, لاؤ ان کو بھی سلام کر لیا جائے. ان کا دستور ہی یہی تھا, جو کوئی بھی ان سے ملاقات کرتا وہ سب سے پہلے اس کو سلام کرتے. جب اس میدان کے قریب سے گزرے تو سوچا لاؤ سلام کر لیا جائے. جب ان بزرگ نے سلام کیا تو سب بچوں نے سلام کا جواب دیا, سب بچوں نے سلام کا جواب دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, 6 سال کی عمر شریف ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچانک جب انہوں نے جو ہے سلام سنا تو سب بچوں کے ساتھ غوث اعظم نے بھی سلام کا جواب دیا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب 1 مرتبہ نہیں دیا بلکہ 2 مرتبہ دیا, اور ایسا جواب دیا بزرگ صاحب قریب آئے, اور آنے کے بعد پوچھنا شروع کر دیا, اے بچے ذرا یہ تو بتاؤ, میں نے تو صرف 1 مرتبہ سلام کیا, تم نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا؟ غوث اعظم نے فرمایا اے بزرگ صاحب, آپ کا کام جو تھا آپ نے کیا, اور میرا کام جو ہے مجھے کرنے دیجیے. غوث اعظم کے سامنے کھڑے مرید نے کہا, غوث اعظم کے سامنے کھڑے بزرگ صاحب نے کہا, اے بچے آج مجھے پتہ ضرور کرنا ہے آخر اس میں وجہ کیا ہے کہ میں نے 1 مرتبہ سلام کیا, تم نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا, آخر وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمانا شروع کر دیا, اے بزرگ صاحب میں نے جو آج 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے وہ آپ اس کا مقصد جاننا چاہتے ہیں تو سن لو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سنا وقت تھا, آپ اس گلی سے گزرے تھے. بزرگ نے کہا جی ہاں میں اس گلی سے گزرا تھا. غوث اعظم نے فرمایا اس گلی کے سامنے ایک مکان ہے, آپ اس مکان کے سامنے گئے تھے. بزرگ نے کہا ہاں میں اس مکان کے سامنے گیا تھا. غوث اعظم نے فرمایا جب آپ اس مکان کے سامنے گئے تھے تو آپ نے اس مکان کے اندر سلام کیا تھا, اور ان بزرگ نے کہا میں نے اس گھر کے سامنے سلام کیا تھا. غوث اعظم نے فرمایا آپ کو اس سلام کا جواب نہیں ملا تھا. بزرگ نے کہا ہاں مجھے سلام کا جواب نہیں ملا تھا. غوث اعظم نے فرمایا جب آپ اس گلی سے گزرے تھے, آپ اس مکان کے سامنے گئے تھے, آپ نے سلام کیا تھا, آپ کو سلام کا جواب نہیں ملا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مکان کے اندر میری والدہ موجود تھی. میری والدہ صرف موجود تھی, اس گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہیں تھا جو آپ کو سلام کا جواب دے دیتا. اور اس وقت میں جو تھا میں اپنی والدہ کی شکم میں تھا, میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا, اسی وجہ سے میں آپ کو سلام کا جواب نہیں دے پایا تھا. اور قسم خدا کی غوث اعظم نے فرمایا تھا اے بزرگ صاحب آپ جو پوچھنا چاہتے ہو کہ آج میں نے تم کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے آج سلام کیا ہے, ایک سلام کا جواب
آج کا بدلہ ہو گیا ہے۔ اور ایک جب آپ نے میری مکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام کیا تھا اور میں ماں کی پیٹ میں تھا، آج میں نے اس سلام سننے کا جواب بھی دے دیا ہے۔ یعنی میں ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں مکان کے اندر موجود تھی، میں آپ کو سلام کا جواب نہیں دے پایا تھا، آج میں نے اس سلام کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا منصب، ولایت کا رتبہ غوث اعظم کو ماں کے پیٹ میں ہی عطا کر دیا تھا۔ اور غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے سردار ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آگے غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تک، جب تک میرا قدم جس کی گردن پر نہیں لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کا منصب عطا ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور